حاجی امتیاز کی کہانی ہے جو عرصہ دراز سے سعودی عرب میں مقیم تھے۔ یہاں پہ ان کا اپنا ہوٹل تھا اور ہوٹل اچھا چلتا تھا، بڑے پیسے کمائے تھے۔ ان کے دو ہی بیٹے تھے، ایک یورپ میں ایک آسٹریلیا میں، اور پاکستان میں ان کے کوٹھی گاڑی بنگلہ جائیداد اچھی بنائی ہوئی تھی۔ ان کی جو بیوی تھی نا پاکستان میں تھی، وہ بیمار رہتی تھی۔ وہ حاجی صاحب سے کہتی ہیں کہ حاجی صاحب سب کچھ تو کما لیا، اب بڑھاپے میں ساتھ رہتے ہیں، میں چند دن کی مہمان ہوں، پتہ نہیں کب میری سانس بند ہو جائے، آپ آ جائیں چھوڑ کے۔ حاجی صاحب بیوی کی بات مانتے ہیں اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وائنڈ اپ کر کے بیچ باچ کے سارا جو روپیہ پاکستان لے آتے ہیں اور بیوی کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ بیوی خدمت کرتے ہیں، چند ماہ بعد بیوی فوت ہو جاتی ہے۔ اس کے بیٹے یورپ سے آتے ہیں، آسٹریلیا سے آتے ہیں، باپ کو سمجھاتے ہیں کہ ماں تو فوت ہو گئی، چلو اب ہمارے ساتھ چلو، یہاں اتنے بڑے محل نما گھر میں اب اکیلے رہو گے، کیا فائدہ؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میں پاکستان میں ٹھیک ہوں۔ بیٹے رہتے ہیں، 2-4 دن اور رکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں واپس اپنے ملک میں۔ اب حاجی صاحب شام کو نکل جاتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس، ان کے پاس ٹائم پاس کرتے، پارک میں بیٹھتے، گپ شپ کرتے، لیکن جب گھر میں آتے نا تنہائی کاٹتی ان کو۔ اب سارا دن دوست تو نہیں گھر میں بھی آ سکتے، چائے پانی پیتے، تاش کھیلتے۔ آہستہ آہستہ حاجی صاحب نے نا اپنا پورا ٹائم لگا دیا سوشل میڈیا پہ۔ سوشل میڈیا پہ کسی ایپ پہ کبھی ٹائم پاس کرتے، کبھی کسی ایپ پہ۔ وہیں پہ ان کو نا انسٹاگرام کی آئی ڈی پہ نا ایک لڑکی کی فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے۔ لڑکی ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، اس کی باقی پکچر چیک کرتے ہیں، بڑی ماڈرن سی لڑکی تھی۔ حاجی صاحب بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اتنی لڑکی جوان نے مجھے 55 سال کے بوڑھے کو فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کی ہے، اگر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ کچھ دن بعد ان ہیلو ہائے ہو آر یو، کہاں سے ہیں، یہ شروع ہو جاتا ہے۔ لڑکی اپنا تعارف کراتی ہے، میرا نام اینی ہے، میں کینیڈا میں ہوں اور میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، انکل کے پاس رہتی ہوں۔ ادھر حاجی صاحب بتاتے ہیں کہ میں 55 سال کا ہوں، اینی بتاتی میں 25 سال کی ہوں۔ حاجی صاحب بتاتے ہیں میری بیوی فوت ہو چکی ہے، بچے یورپ میں ہیں، آسٹریلیا میں، ایسے لو جی ان کی اپنا سلام دعا بڑھتی جا رہی ہے۔ چیٹ سے پہنچتے ہیں یہ ویڈیو کال تک، اور ان کا انتظار ہوتا ہے کہ کب ملیں۔ حاجی صاحب دل ہی دل میں نا اینی سے پیار کر بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں پر کہ اس کی عمر 25 سال ہے، میں 55 سال کا ہوں، چلو گپ شپ تو ہو رہی ہے، یہ نہ میں اس سے کوئی اظہار کروں اپنی محبت کا اور اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں۔ ڈرتے رہتے ہیں حاجی صاحب۔ ایک دن اینی کہتی ہے حاجی صاحب مجھے کچھ کام کے سلسلے میں نا پاکستان آنا ہے، انکل کی کچھ پراپرٹی ہے، اس کا کچھ حساب کتاب ہوتا ہے، ٹھیکے پہ دی ہوئی زمین وغیرہ، اس کے لیے پاکستان آنا ہے۔ تو انکل کا جو ہے نا حاجی صاحب وہ کہتے ہیں اینی اگر آپ پاکستان آؤ گی کیا مجھ سے ملنے آؤ گی؟ اینی کہتی ہے میرا آپ کے سوا ہے ہی کون ہے، جتنا ہمدرد آپ ہیں اتنا ہمدرد مجھے دنیا میں کوئی ملا ہی نہیں ہے۔ حاجی صاحب جناب دل کے سارے تار کھل جاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اب انتظار تھا اینی کا۔ وہ کہتے ہیں اینی میں ایئرپورٹ پہ لینے آؤں؟ اینی کہتی ہے کچھ میرے عزیز ہوں گے ایئرپورٹ پہ، تو بہتر ہے آپ آئیں یا نہ آئیں، تو لیکن نہ ہی آئیں بہتر ہے۔ حاجی صاحب پھر بھی نہ ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اینی ان کو نظر نہیں آتی۔ انتظار کر کے پہنچ جاتے ہیں گھر، فون کرتے ہیں اینی کو۔ اینی بتاتی ہے کہ میرے عزیز تھے، ان کے ساتھ میں گھر آ گئی تھی، تو آپ نے ایڈریس سینڈ کریں، لوکیشن بتائیں کہاں پہ ہیں۔ لو جی اینی کو ایڈریس سینڈ کرتے ہیں، اینی پہنچ جاتی ہے گھر پہ۔ جو گھر میں میٹ رکھی ہوتی ہے وہ اینی کو لے کے جاتی ہے حاجی صاحب کے پاس۔ جب اینی حاجی صاحب کو دیکھتی ہے، اینی سے برداشت نہیں ہوتا، وہ بھاگ کے جاتی ہے اور حاجی صاحب کو گلے لگا لیتی ہے۔ حاجی صاحب تو پہلے ہی سے انتظار میں تھے، حاجی صاحب اتنے خوش تھے کہ آم ٹوٹ کے خود جھولی میں آ گیا، بڑے خوش۔ ان کا ایک حاجی صاحب نے بوسہ دیا اینی کا، بیٹھ کے دونوں گپ شپ کرتے ہیں، کھانے کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد اینی سے نا کہتے ہیں کہ نا اینی دیکھو ہم اچھے دوست تو ہیں، تو میرے دل کی ساری بات جانتی ہو، میرے سارے راز جانتی ہو، میں تمہارے سارے راز جانتا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں ایک بات کرتے ہوئے، اگر تمہیں برا لگے تو ہماری دوستی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اینی کہتی ہے ایسی کون سی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اینی مجھے تم بہت اچھی لگتی ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں 55 سال کا ہوں اور تم 25 سال کی ہو، پھر بھی میں چاہتا ہوں اگر تم برا نہ لگے تو میں تمہیں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اینی حاجی صاحب کو گلے لگ جاتی ہے، کہتی ہے میں بھی یہ چاہتی تھی، مجھ کو بھی کوئی سہارا چاہیے تھا، میری دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کی عمر 55 ہے، میری 25 ہے۔ حاجی صاحب بڑے خوش۔ اینی ان کے پاس نا ایک ہفتہ رہتی ہے،
اور ایک ہفتہ وہ میاں بیوی طرح رہتے ہیں، سارے وہ جو تعلقہ ہوتے ہیں میاں بیوی کے وہ ادا کرتے ہیں، بڑے خوش۔ اینی کہتی ہے میں جاتی ہوں واپس کینیڈا، اور واپس جا کے اپنے انکل کو منا کے لے کے آتی ہوں، اور پھر دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ حاج صاحب بڑے خوش۔ اینی پہنچ جاتی ہے کینیڈا۔ کینیڈا پہنچنے کے بعد کچھ دن تو رابطے میں رہتی ہے، اس کے بعد وہ رابطہ نہیں ہوتا حاج صاحب سے۔ حاج صاحب بڑے پریشان، آخر اینی گئی تو گئی کہاں؟ سوشل میڈیا ایپ پہ اس کے رابطہ کرتے ہیں وہ نہیں مل رہا، فون کرتے ہیں وہ نہیں مل رہا، بڑے پریشان۔ ہر گھنٹے میں، ہر 10 منٹ میں، ہر 15 منٹ میں بار بار ٹرائی کرتے ہیں۔ آخر ہفتے 10 دن بعد اینی رابطے میں آتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ جو میرے انکل تھے نا کینیڈا میں، جن کے پاس میں رہتی تھی، وہ فوت ہو گئے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں۔ حاج صاحب کہتے ہیں اچھا، اسی لیے میں سمجھوں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، نمبر بند ہے، کنٹیکٹ نہیں ہو رہا آپ سے۔ یعنی کہتی ہے کہ مجھ کو نا اب جو میرے انکل تھے نا، ان کی زمین کے کچھ مسئلے ہیں، ان کے لیے پاکستان آنا پڑے گا، اور یہاں بھی ان کی بہت سی پراپرٹی ہے، اب میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتی، اور آپ ہی میں سمجھتی ہوں میرے ہمدرد ہیں، آپ میری ہیلپ کریں گے؟ حاج صاحب کہتے ہیں ایسی کیسی بات کر رہی ہو اینی، تم تو میری ہونے والی شریک حیات ہو، ہم شادی کرنے والے ہیں، تم کوئی بھی معاملہ ہے مجھ کو اس میں انوالو کر سکتی ہو، جو مسئلے ہیں زمین کے میں سارے مل کے حل کرا دوں گا۔ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ وہ سارے ڈاکومنٹ کلیئر کرتی ہے اور پہنچ جاتی ہے پاکستان۔ ایئرپورٹ سے فون، ایئرپورٹ پہ گئے ہوتے ہیں حاج صاحب لینے کے لیے، بتایا ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ آ جانا۔ ایئرپورٹ پہ باہر نہیں آ رہی، بڑے پریشان حاج صاحب۔ اینی اندر سے کال کرتی ہے، کوئی نیا نمبر ہوتا ہے۔ حاج صاحب جب نمبر اٹینڈ کرتے ہیں تو آگے سے بندہ بولتا ہے کہ آپ اینی کو جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی، یہ بات کریں۔ اینی کہتی ہے کہ مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پہ کتنا سونا لے کے آ سکتے ہیں، وہاں پہ انکل کے بہت سے پیسے اور سونا تھا تو میں جمع نہیں کرایا، وہاں لا کر ساتھ لے آئی ہوں، یہاں مجھ کو ایئرپورٹ پہ روک لیا ہے۔ میرے پاس کافی مقدار میں ڈالر ہیں اور نہ سونا وغیرہ ہے، کچھ ڈائمنڈ کی رنگ ہیں، کچھ سیٹ ہیں، تو یہ کہتے ہیں آپ کو اتنا جرمانہ پے کرنا پڑے گا، یا آپ کو فائن کریں گے ورنہ آپ کو اریسٹ کرنا پڑے گا، یہ انلیگل میں آتا ہے۔ حاج صاحب کہتے ہیں مجھ سے میری بات کراؤ۔ وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی۔ وہ کہتے ہیں یہ انلیگل کام ہے، جو اتنا پیسہ لے کے آئے ہیں، یہ تو کروڑوں کی پراپرٹی بنتی ہے، جو لے کے آئے ساتھ ڈالر ہیں، گولڈ ہے، ڈائمنڈ رنگ وغیرہ ہیں، تو کم سے کم اگر آپ کو جرمانہ پے کریں گے تو چھوڑ سکتے ہیں، باہر سے 55 لاکھ لگیں گے۔ حاج صاحب بڑے پریشان کہ اتنے پیسے؟ وہ کہیں ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پیسے کا بندوبست کرتا ہوں، آپ اکاؤنٹ نمبر سینڈ کریں۔ وہ کہتے ہیں اکاؤنٹ نمبر سینڈ کرتے ہیں، حاج صاحب جاتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرتے ہیں 55 لاکھ، دیکھے بغیر، سوچے بغیر، سمجھے بغیر پیسے سینڈ کر دیتے ہیں۔ اب کچھ دیر وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، پھر اینی نہیں آ رہی۔ وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں تو بڑے افسر بھی انوالو ہو گئے ہیں، تو اور بھی وہ کہتے ہیں جرمانہ سینڈ کرنا پڑے گا، آپ کو فائن پے کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو گورنمنٹ کو دینا ہی پڑے گا۔ تو ایسا کرے 15 لاکھ اور سینڈ کر دیں۔ 55 لاکھ پہلے سینڈ کر دیا، 15 لاکھ اور سینڈ کر دیا۔ اب حاج صاحب کو وہاں پہ پیسے نظر نہیں آ رہے تھے، ان کو وہ جوان دوشیزہ جس کا راتیں رنگین کی تھی وہ نظر آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نہیں پریشان مت ہونا تم، ابھی میں زندہ ہوں۔ وہ جناب 15 لاکھ اور سینڈ کر دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں، تھوڑی دیر بعد اینی وہاں سے باہر نکلتی ہے، حاج صاحب کو دیکھتے ہیں، گلے لگتے ہیں، بڑے خوش، بھول جاتے ہیں میں نے پیسے سینڈ کیے ہیں۔ اینی ساتھ گھر پہنچتی ہے اور کچھ دن وکیلوں کے پاس جاتی ہے، ادھر ادھر کے پیپر تیار کرتی ہے۔ سارے پیپر تیار کرنے کے بعد نا کہتی ہے حاج صاحب آپ میرے ٹرسٹی ہیں، میں آپ پہ اعتبار کر سکتی ہوں اور کسی بندے پہ اعتبار نہیں کر سکتی، تو یہ میں نے فائل بنائی ہے، تو آپ میرے گواہ کے طور پہ ان پیپروں میں سائن کر دیں، یہاں انکل کی ول لگی ہوئی ہے اور یہ ایسے ایسے سائن کر دیں۔ حاج صاحب بغیر پیپر پڑھے جناب اس پیپروں پہ سائن کر ہی جاتے ہیں، 1 2 3 جہاں جہاں بتاتی سائن کرتے ہیں، جہاں پہ کہہ رہی انگوٹھا لگانا انگوٹھا لگا دیتے ہیں۔ بڑی خوش 2 4 راتیں حاج صاحب کے ساتھ گزارتی ہے، راتیں رنگین کرتے ہیں۔ حاج صاحب بڑے خوش کہ جوان دوشیزہ ان کو مل رہی ہے، اس کے پیار میں پاگل، دنیا میں کچھ نظر نہیں آ رہا ان کو۔ اور کیا دوں، اینی کہتی ہے میں پھر جا رہی ہوں واپس، اور اب میں سارے معاملات کلیئر کر کے بس اب میں آپ کی دلہن بن کے ہی آؤں گی۔ حاج صاحب لاکھوں ارمان، ہزاروں کروڑوں ارمان دل میں چھپائے جناب اس کو چھوڑنے جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ۔ اینی ایئرپورٹ پہ پہنچتی ہے، فلائٹ جناب ٹیک آف کر دیتی ہے، لیکن اس کے بعد اینی حاج صاحب کے کنٹینٹ سے ریموو ہو جاتی ہے۔ اینی کے سارے سوشل میڈیا جتنے بھی وہ نمبر وغیرہ تھے، سوشل میڈیا ایپ تھی، سب بند۔ حاج صاحب بڑے پریشان،
یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ ایسے ہی ہفتہ 10 دن ہو جاتا ہے۔ ادھر بیٹا بھی جب باپ کو فون کرتا ہے تو باپ بھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتا، وہ پریشان۔ 15-20 دن بعد نا ایک گاڑی جا کے رکتی ہے حاجی صاحب گھر کے باہر۔ گاڑی سے چند بندے باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں، گھر کا معائنہ کرتے ہیں۔ اس کو بتا رہا ہے گاڑی والا کہ یہاں سے اس طرح کرنا ہے، یہاں سے اس طرح کرنا ہے۔ حاجی صاحب کیمرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ باہر بندے کھڑے ہیں گاڑیوں والے، اور میرے گھر کے باہر یہ کیا کر رہے ہیں؟ حاجی صاحب گھر سے باہر آتے ہیں، پوچھتے ہیں بھئی آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں گھر کے باہر؟ وہ پوچھتے ہیں جی آپ کون ہیں؟ کہ میرا نام حاجی امتیاز ہے، میں گھر کا مالک ہوں، کوٹھی کا مالک ہوں۔ نہیں، کوٹھی کے مالک تو اب ہم ہیں، آپ اس کوٹھی کے مالک نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں، یہ آپ کے سائن ہیں، اب آپ نے کوٹھی بیچ چکے ہیں ہمارے ہاتھ۔ وہ کہتے ہیں میں نے کب کوٹھی بیچی؟ ان کے فلاں نامی لڑکی ہمارے ساتھ آئی تھی، اس نے کوٹھی اب خرید کے اب ہمارے ہاتھ والے بیچ دیا۔ ہم نے بیانہ دیا ہے جو ہی باقی رقم پے کریں گے ہم کوٹھی کے پراپر مالک بن جائیں گے، ہم ویسے دکھانے آئے ہیں کہ یہاں سے ہم چینجنگ کیسے کرنی ہے۔ حاجی صاحب جناب سر پڑ کے بیٹھ گئے کہ میرے پیسے وہاں بھی گئے، کوٹھی کی جناب وہ آدھی بیانہ دے چکا ہے۔ بڑے پریشان، ان سے کہتے ہیں جی آپ کچھ نہ کریں، مجھ کو ٹائم دیں، اور پوری سٹوری سناتے ہیں ان کو۔ وہ بندے حاجی صاحب کی بیوقوف پہ ہنستے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹائم دیا۔ حاجی صاحب فون کرتے ہیں اپنے دونوں بیٹوں کو، ان سے کہتے ہیں مجھ کو اتنی رقم چاہیے۔ بیٹے حیران پریشان کہ ابو تو بڑے پیسے لے کے آئے باہر سے، اور کیا وجہ بن گئی؟ ابو سے کہتے ہیں اپنے باپ سے کہ کیا وجہ بن گئی، اتنے پیسے کیوں چاہیے آپ کو؟ حاجی صاحب کہتے ہیں دیکھو پیسے بھیجتے ہو یا نہیں بھیجتے، سوال جواب مت کرو مجھ کو، تم میرے باپ ہو یا میں تمہارا باپ ہوں۔ حاجی صاحب غصے میں بات کرتے ہیں۔ لڑکے بڑے پریشان کہ ابو نے کبھی غصے میں بات تو کی نہیں اتنی، اور وجہ کیا ہے؟ وہ پیسے سینڈ کرتے ہیں اپنے باپ کو، اور دونوں بیٹے ساتھ آ جاتے ہیں وطن، پاکستان آ جاتے ہیں۔ جب پاکستان آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ باپ نے برا حال بنا رکھا ہے، ایسے لگتا ہے کہ باپ کو عرصہ دراز سے مریض ہوں۔ اب باپ کے پاس بیٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو جی ہوا کیا ہے؟ آخر آپ یہ کیا سارا معاملہ ہے؟ اب باپ ڈرتا ڈرتا شرمندہ ہوتا ہے جب ساری کہانی سناتا ہے نا بیٹوں کو، تو بیٹے کہتے ہیں جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ نے پولیس میں رپورٹ کیوں نہیں درج کرائی؟ وہ کہتے ہیں لڑکی کی غلطی نہیں ہے، آئینے کی غلطی تو میری ہے، میری آنکھوں پہ اس کے جوانی کے جو اس کا جسم تھا اس کے پردے پڑے ہوئے تھے، میں اس کے پیار میں اندھا ہو گیا تھا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے خلاف نہ پرچہ ہو۔ وہ کہتے ہیں آپ تو ایسے ہی ہیں بس۔ لڑکے جاتے ہیں پولیس اسٹیشن، باپ کو بڑا غصہ آتا ہے اس بات پہ کہ لڑکے پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں۔ بیٹوں نے تو میں تکرار بھی کی تھی باپ سے۔ لڑکے تھانے میں آ کے رپورٹ درج کراتے ہیں کہ ہمارے باپ کے ساتھ فلاں نامی لڑکی کے فراڈ کر دیا۔ وہ پوچھتے ہیں لڑکی کا نام ہے نہیں، کوئی کنٹیکٹ نمبر وہ نہیں ہے، کوئی فوٹو وہ نہیں ہے۔ لڑکی نے بڑے سٹائل سے حاجی صاحب کو لوٹا تھا۔ اگر پولیس ساتھ آتی ہے کہ حاجی صاحب جا کے پوچھتے ہیں، حاجی صاحب گھر پہنچتی ہے، روم کے باہر کھڑے ہوئے دروازہ بجاتے ہیں، اندر دوبارہ کوئی نہیں کھول رہا۔ دروازہ بجایا، دستک دی، جب نہیں کھولا تو لات مار کے دروازہ توڑ دیا۔ جب توڑا تو کیا دیکھتے ہیں، حاجی صاحب پنکھے سے لٹکے ہوئے ہیں۔ حاجی صاحب نے خودکشی کر لی ہے، اور ٹیبل پیپر رکھا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ میری موت کا ذمہ دار میں خود ہوں، اگر میرے بیٹے میرے کہنے پہ اس لڑکی کے خلاف رپورٹ درج کرائیں تو بہتر ہے رپورٹ نہ درج کی جائے۔ میں اس سے پیار کرتا تھا، بے شک اس نے میرا فراڈ کیا ہے، میری زندگی کمائی تھی، میں نے کمائی تھی، میں نے لٹا دی، اس کے قصوروار نہ تو وہ لڑکی اور نہ میرے بیٹے۔ تو یہ ہوتا ہے کہانی کا اختتام۔ آپ لوگ بھی اپنی دونوں آنکھیں اور دونوں کان کھلے رکھیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے سمجھدار ہیں، دنیا دیکھی ہے، گھات گھات کا پانی پیا ہے، لیکن جب فراڈ کرنے آتے ہیں نا، ہمارے آنکھوں پہ ایسی پٹی باندھتے ہیں نا سنہرے کلر کی، ہم ان کے خوابوں میں کھو جاتے ہیں، اور خواب دکھانے والے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنا کام کرے چلے جاتے ہیں۔ جس طرح حاجی صاحب سے ہوا، اللہ نہ کرے کہیں آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ویڈیو کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔